دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 15 فروری سن 2024 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب۔ شب کے اس پہر جاگنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو سامعین اکرام اس وقت ساتھ نہیں ہیں، یقیناً ان تک یہ پروگرام بعد میں پہنچ جائے گا۔ سامعین اکرام آج 15 فروری ہے، آج ہی کی تاریخ 1869 میں مرزا اسد اللہ غالب صاحب کا ارتحال، یعنی آج مرزا غالب کی برسی ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنے خیالات، جذبات یا مواد کو وہی خوشنمائی اور طرح طرح کی موضوع صورت میں
ایک شاعر پیش کر سکتا ہے جو اپنے مواد کی ماہیت سے تمام تر آگاہی اور واقفیت رکھتا ہو۔ میر کے دور میں شاعری عبارت تھی محض روحانی اور قلبی احساسات و جذبات کو ادا کرنا، گویا شاعر خود مجبور تھا کہ اپنی تسکین روح کی خاطر روح اور قلب کا یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ ایک طرح کی سپردگی تھی جس میں شاعر کا کمال محض یہ رہ جاتا ہے کہ جذبے کی گہرائی اور روحانی تڑپ کو اپنے تمام امن و اثر کے ساتھ ادا کر سکے۔ اس لیے بے حد حساس دل کا مالک ہونا اول شرط ہے، اور شدت احساس کے وہ سپردگی اور بے چارگی نہیں ہے۔ یہ شدت اور کرب کو محض بیان کر دینے سے روح کو ہلکا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا دماغ اس پر قابو پا جاتا ہے اور اپنے جذبات اور احساسات سے بلند ہو کر ان میں ایک لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ تڑپ اٹھنے کے بعد پھر اپنے جذبات سے کھیل کر اپنی روح کے سکون کے لیے ایک فلسفیانہ بے حسی یا بے پرواہی پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر میر نے چرکے سہتے سہتے اپنی حالت یہ بنائی تھی کہ مزاجوں میں یاس آ گئی ہے، ہمارے نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی شادی، تو غالب اپنے دل و دماغ کو یوں تسکین دیتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں غالب کے مزاج اور ان کے عقائد فکری کو بھی بہت دخل ہے۔ طبیعتاً وہ آزاد مزاج پسند، ہر حال میں خوش رہنے والے، لیکن نگاہ صوفیوں کی رکھتے تھے، باوجود اس کے کہ زمانے نے جتنی چاہیے ان کی قدر نہ کی اور جس کا انہیں افسوس بھی تھا، پھر بھی ان کے صوفیانہ اور فلسفیانہ طریقے تفکر نے انہیں ہر قسم کے ترددات سے بچا لیا، اور اسی لیے اس شب و روز کے تماشے کو محض بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، اور دین و دنیا، جنت و دوزخ، دیر و حرم سب کو داماندگی شوق کی پناہیں سمجھتے تھے۔ غالب کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہوگا۔ آج مرزا غالب کی برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مرحومین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو غریق رحمت فرمائے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اکبر الہ آبادی صاحب کی بھی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ سامعین، اکبر الہ آبادی اپنے کلام میں فرما گئے کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باقی، ہر چند کے ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں ہوں۔ اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، سایہ ہوں فقط نقش بہ دیوار نہیں ہوں۔ وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، وہ گل ہوں
خزاں نے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں ہوں۔ افسردگی و ذوف کی کچھ حد نہیں اکبر، افسردگی و ذوف کی کچھ حد نہیں اکبر، کافر کے مقابل میں بھی دیندار نہیں ہوں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ سامعین اکرام، لسان العصر اکبر الہ آبادی، انہیں زبان و بیان پر پورا عبور حاصل تھا، الفاظ کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ فنی اعتبار سے اکبر الہ آبادی ایک جدید طرز کے موجد تھے۔ انہوں نے غزل میں بے تکلفی، روانی اور عمدہ تشبیہات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا۔ 15 فروری 1921 دنیا سے رحلت فرمائی۔ خاندانی نام سید اکبر حسین، قلمی نام اکبر الہ آبادی، ولدیت تفضل حسین۔ 16 نومبر 1846 دنیا میں تشریف لائے۔ 15 فروری آج ہی کی تاریخ 1921 وفات پائی۔ اکبر الہ آبادی کے اشعار سامعین اکرام دنیاوی بے ثباتی اور دنیاوی مسرتوں کی ناپائیداری سے بھرے پڑے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بہت عظیم فلسفی تھے۔ ان کے اشعار میں فلسفے کا رنگ پوری طرح غالب ہے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے اشعار میں مذہب کا فلسفہ بیان کیا، بلکہ نہ صرف مذہب کا بلکہ خدائی ہستی کے ثبوت کے لیے اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں بھی بہت کچھ کہا۔ مثال کے طور پر اکبر الہ آبادی مرحوم فرما گئے کہ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، اکبر الہ آبادی کے کئی ادوار ہیں۔ ان کے ہاں تصوف، مشرقیت اور جذباتیت بھی ہے، روحانیت، اخلاقی اور رومانوی رنگ بھی نمایاں ہیں۔ وہ انسان اور کائنات کے معاملات پر نصیحت فرما گئے کہ کروں کیا غم کہ دنیا سے ملا کیا، کروں کیا غم کہ دنیا سے ملا کیا، کسی کو کیا ملا دنیا میں تھا کیا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم کے کلام میں زندگی کا ہر پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ نظام، اخلاق، معاشرت، مذہبی، تعلیمی، سیاسی تمام پہلو اکبر الہ آبادی کی شاعری میں نمایاں ہیں۔ ان کا ایک مخصوص انداز تھا اور اسی مخصوص انداز کی وجہ سے قوم نے انہیں لسان العصر کا خطاب دیا۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری اردو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کے صوفیانہ کلام سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت ان کے دل میں پوری طرح موجود تھی۔ وہ بھی صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق تصور فرماتے تھے، اور عشق حقیقی کی خوبصورت تصویر وہ کچھ اس طرح پیش فرما گئے کہ اصل اللہ سے لگاوٹ ہے، اصل اللہ سے لگاوٹ ہے، باقی جو کچھ ہے سب بناوٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اکبر الہ آبادی صاحب کو۔ فرما گئے کہ اصل اللہ سے لگاوٹ ہے، اصل اللہ سے لگاوٹ ہے، باقی جو کچھ ہے سب بناوٹ ہے۔
اکبر الہ آبادی صاحب کا یہ مشہور کہ اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو، اللہ بچائے مرض عشق سے دل کو، سنتے ہیں کہ یہ عارضہ اچھا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اکبر الہ آبادی صاحب۔ جی عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں کام جاری ہے اور کچھ بندہ ناچیز کی ناسازی تباہ اور پاکستان میں انتخابات کے سلسلے میں بھی مصروفیت رہی، سو حاضری نہیں ہو سکی، اور ایک روز جب حاضر ہوئے ہم اس روز کے لیے معذرت چاہتے ہیں کہ اس میں آواز نہیں آ رہی ہے، میوٹ ہو چکا تھا۔ خیر سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت حاضری ہوئی ہے مرزا غالب اور اکبر الہ آبادی صاحبان کی آج برسی ہے اور اب تاریخ تبدیل ہونے والی ہے۔ اکبر الہ آبادی کا رنگ بظاہر ظریفانہ صحیح، جی ظریفانہ یعنی مزاحیہ شاعری بھی فرماتے رہے، لیکن ظرافت کے پردے میں ایک فریاد کی لے ہے۔ انہوں نے اپنی دردناک شاعری میں اس امر کا اظہار کیا کہ ایک دن سیلاب مغرب پرانی قدروں کو بہا لے جائے گا۔ اس کے بعد سے سامعین آج تک اب تک کے واقعات سے بھی یہی ثابت ہوا کہ مغرب کی تقلید نے بہت نقصان پہنچایا، جیسا کہ ان دنوں عصر حاضر میں مشاعروں کا جو حال ہے، الامان الحفیظ کہنا پڑتا ہے کہ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے۔ اکبر الہ آبادی فرما گئے، دیکھیں کب فرما گئے اور آج کیا حالات ہیں۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی۔ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے، اور بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، بدل جائے گا معیار شرافت چشم دنیا میں، زیادہ تھے جو اپنے زوم میں وہ سب سے کم ہوں گے، اور کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا۔ کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا، ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے، اور تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر، بہت نزدیک ہے وہ دن نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے۔ یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوں گے، نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی پابندی، نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب اکبر الہ آبادی بجائے ارشاد فرما گئے، اور دور حاضر میں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھ رہے ہیں جس کو اکبر الہ آبادی نے تخیل میں دیکھا تھا اور اپنی شاعری میں بیان فرمایا تھا۔ اور ہم
اس بات پر اکثر زور دیا کرتے ہیں اور دینا بھی چاہیے کہ دیکھتے ہیں حالت تو دل جلتا ہے، اندر ہی اندر کڑھتے ہیں. جیسا کہ بے پردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم، اکبر الہ آبادی نے اسی روشنی میں اپنا تخیل یوں بیان کیا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. سو اکبر الہ آبادی فرما گئے کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا. شاعری سچ بولتی ہے. اور آج آپ دیکھیے اکبر الہ آبادی صاحب نے کب یہ بات فرمائی تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قول مبارک کی روشنی میں کہ عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. اور بالکل بجائے ارشاد فرما گئے اکبر الہ آبادی کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا. یعنی عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے، مرد کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. ہر مرد کی نہیں، ان مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کہ جو اس بات کو بالکل معیوب نہیں سمجھتے کہ ان کی بہن، ان کی بیٹی، ان کے گھر کی کوئی خاتون بے ردا ہو کر بال کھلے سر عام آ رہی ہے. اکبر الہ آبادی کے انہی تخیلات نے دیگر شعراء کو بھی متاثر کیا، جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں اور بانگ درا میں اس کے نمونے موجود ہیں. اکبر الہ آبادی اپنے اور اپنے بعد کے زمانے کے لیے فرما گئے کہ لا مذہبی سے ہو نہیں سکتی فلاح قوم، ہرگز گزر سکیں گے نہ ان منزلوں سے آپ. کعبے سے بت نکال دیے تھے رسول نے، اللہ کو نکال رہے ہیں دلوں سے آپ. شاعری سچ بولتی ہے. اکبر الہ آبادی نے یہ بھی فرمایا کہ آزاد سے دین کا گرفتار اچھا، آزاد سے دین کا گرفتار اچھا، شرمندہ ہو دل میں وہ گنہگار اچھا. ہر چند کے زور بھی ہے ایک خصلت بد، ہر چند کے زور بھی ہے ایک خصلت بد، واللہ کے بے حیا سے مکار اچھا. شاعری سچ بولتی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ اکبر الہ آبادی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. یہ شاعری محض دلچسپی کا سامان نہیں ہے، بلکہ اس سے کچھ لیا جائے، کچھ حاصل کیا جائے، معاشرے کی اصلاح کا کام لیا جائے. تو بہت سے شعراء اکرام نے اس جانب توجہ مبذول کرائی، اور یہ تمام وہی باتیں ہیں جو پروردگار عالم نے شریعت کی صورت میں انبیاء اکرام پر نازل فرمائی اور ہم تک پہنچائی. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کی جانب بڑھتے ہیں کہ آپ احباب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ کو ہماری کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہیں. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ
معاشرے کی اصلاح کے لیے شاعری کو محض ذہنی عیاشی نہ سمجھا جائے، بلکہ شاعری بہت حساس لوگوں کا کام ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی داخل ہو گئے ہیں اس میں کہ جو صرف خواص کے لیے شاعری کرتے ہیں۔ شاعری عوام اور خواص دونوں کے لیے ہوتی ہے، آفاقی شاعری کہلاتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کا کام کرے وہی شاعری زیادہ کارآمد ہے۔ عشق، محبت، پیار، اس کے بغیر تو دنیا ادھوری ہے۔ یقیناً عشق، محبت اور پیار کی باتیں بھی شاعری کے لیے لازمی ہیں، لیکن اس کو ادب کے دائرے میں جن شاعروں نے بیان کیا انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ عشق محبت کی بات کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن دائرۂ ادب کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے تو یقیناً آپ کی پذیرائی ہوگی، نہ صرف یہاں بلکہ اللہ کے ہاں بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے پروگرام کا نام ہے، جبکہ قتیل شفائی صاحب فرما گئے کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب میری زباں ڈولتی ہے شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، شاعری سچ بولتی ہے کہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ جس قدر شاعر نے لکھ دیا ہے، کہہ دیا ہے، اپنے کلام میں جو کچھ کہا ہے وہ سب سچ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ شاعری سچ بولتی ہے کا مطلب سمجھنے والے خوب سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری سچ نہیں بولتی۔ باخدا شاعری سچ بولتی ہے۔ شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شعر مگر سچ بولتا ہے۔ یہ ہماری کراچی کی شاعرہ ہیں محترمہ حمیرہ راحت صاحبہ، انہوں نے فرمایا کہ شاعر چاہے جھوٹ ہی بولے، شعر مگر سچ بولتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو شاعر اپنی شاعری میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے اندر کی باطنی تصویر دکھا رہا ہے کہ میں اندر سے ایسا ہوں، میری یہ ذہنیت ہے، میری یہ سوچ ہے، میں معاشرے کو اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ اسی لیے پاک پروردگار عالم کا جو ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاعروں کی پیروی نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ ایسے ہی شاعروں کے لیے کہا گیا ہے جو کہ گمراہ کر دینے والی شاعری تخلیق کرتے ہیں، ان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ جو شرعی اعتبار سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے شاعری کر رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے شاگرد ہیں اور ان کی پیروی کرنا جائز ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کر دینے والی شاعری کر رہے ہیں، یقیناً وہ ادب کا حصہ ہرگز نہیں بن سکتی۔ نہ وہ شاعری، نہ ادب میں ان شاعروں کا کوئی مقام ہوگا، نہ اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام ہوگا۔ لیکن جو لوگ پاکیزہ شاعری کر رہے ہیں، صاف ستھری شاعری کر رہے ہیں، چاہے اس میں محبت اور عشق کی بات کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، سو یقیناً اللہ کے ہاں بھی وہ سرخرو ہوں گے کہ شرک سے پاک شاعری ہو، مغلظات سے، بے حیائی سے، ہوا و ہوس کی باتوں سے پاک شاعری ہو تو شاعری کار اولیاء ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی جانب کہ آپ شب کے اس پہر ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ نعیمہ پروین صاحبہ منامہ بحرین سے ہمارے ساتھ ہیں، جیتی رہیے نعیمہ پروین صاحبہ، سلامت رہیے۔ کراچی سے ہماری شاعرہ بہنہ ہیں محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، سلامت رہیے بہنہ، جزاک اللہ۔ اور ننکانہ صاحب سے جناب نجم الحسن ہادی صاحب ہیں،
گزشتہ پروگرام میں آپ سے گلہ بنتا ہے ہمارے قلم قبیلے کے ہونے کے ناطے نجم رانا صاحب، اور جس قدر احباب اس روز ہم سے جڑے، آپ نے کسی نے بھی آگاہ نہیں فرمایا کہ ناچیز کی آواز اب تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ سو ہمیں بعد میں بڑا عجیب سا رنج پہنچا کہ آپ نے اپنے ہونے کا احساس ضرور دلایا، لیکن آپ نے یہ نہیں کمنٹ میں لکھا کہ آواز تو آ ہی نہیں رہی۔ 1.5 گھنٹہ ہم مخاطب رہے، آپ نجم الحسن ہادی صاحب آپ کا کلام بھی پیش کیا، لیکن کہاں گیا کلام، کیونکہ آواز اس میں موجود نہیں تھی۔ نعیمہ پروین صاحبہ آپ بھی آئی تھی، اس میں آپ نے بھی نشاندہی نہیں فرمائی۔ گلہ کر رہے ہیں پیار محبت سے، اپنوں سے ہی گلہ کیا جاتا ہے نا۔ سو ہمارے بعض اوقات سامعین کرام، ہمارے اہل قلم بہنوں بھائیوں، جب کبھی آپ کے پاس آپ تک آواز نہ پہنچے تو آپ کمنٹ میں یہ ضرور لکھ بھیجئے، تاکہ ہم، کیونکہ ہمیں آواز نہیں آتی، ہم تو صرف بول رہے ہیں، آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ آگاہ کر دیجئے کہ آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، اور آپ بھی ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ سجاد عابدی جیتے رہیے، کے ڈی سنگت، کیا بات ہے۔ طفیل محمد بھائی، سجیلے ہمارے آفیسر سندھ پولیس، طفیل بھائی بتائیے گا ترقی ہو گئی ہے، اور ہمارے جن افسران اور جوانوں کی ترقی ہوئی ہے انہیں بہت بہت مبارک، اور جو ترقی کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے طلباء و طالبات اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام بچے بچیاں، جوان، افسران، اللہ تعالیٰ تمام کو ترقی عطا فرمائے۔ بہت مبارک ہو راجہ، کیا نام ہے راجہ طفیل بھائی، آپ کی ترقی ہوئی؟ راجہ صاحب کی تو ترقی ہو گئی، بہت مبارک ہو راجہ صاحب۔ سجاد عابدی جیتے رہیے، اور آپ بھی ساتھ ہیں تو آپ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے قبل ہم نے آج براہ راست پروگرام میں آنے سے قبل جناب صابر ناز صاحب کو وش کیا۔ 15 تاریخ کو ان کی برتھ ڈے رہی، یوم ولادت، لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم پنجابی شاعری سے وابستہ ہیں۔ اس میں جناب رضوان صدیقی صاحب نے اپنے ہونے کا احساس دلایا، بہت سینئر ہمارے شاعر اور بہت اچھے ٹیلی ویژن اور محفل مشاعرہ کے بہت اچھے میزبان ہیں آپ، رضوان صدیقی صاحب سر، بہت شکریہ۔ سید فرخ علی صاحب ہیں، آپ نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا، آپ شاعر ابن شاعر ہیں۔ جناب سید سبت علی صبا صاحب کے فرزند سید فرخ علی صاحب اسلام آباد سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عظمت باری بھائی ہیں، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ الف خان آفریدی صاحب، آپ نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب نے بھی کلکتہ سے اپنے ہونے کا احساس دلایا، جزاک اللہ۔ اور سید فرخ علی صاحب، وعلیکم السلام سر۔ اور الف خان آفریدی صاحب، وعلیکم السلام، الحمدللہ، سلامت رہیے۔ الف خان آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے سجیلے آفیسر رہے ہیں، سندھ پولیس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور اب اسلام آباد میں آپ ڈریپ سسٹم کے پارٹس پاکستان میں بنائے جاتے ہیں، اس کا کاروبار ہے، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے کاروبار میں۔ الف خان آفریدی صاحب ڈیرہ منانا۔ شاہد فروغی صاحب ہیں کلکتہ سے، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر۔ سو یہ رسید صابر ناز صاحب کا ایک کلپ پیش کیا گیا، اس کی بھی رسید یہ دی گئی ہے، اور اب آگے بڑھتے ہیں۔ بندہ ناچیز بوجہ ناسازی تباہ حاضر نہیں ہو سکا، اور دوسرا الیکشن ڈیوٹی میں بھی مصروف تھا، اور یہاں اسٹوڈیو کا کام بھی جاری ہے۔ سو آج کی یہ ادبی نشست پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، قبول فرمائیے گا،
کے ڈی سنگت صاحب، سجاد عابدی صاحب، بھتیجے جیتے رہیے، طفیل محمد بھائی اور نعیمہ پروین صاحبہ، شگفتہ ناز صاحبہ، نجم الحسن ہادی صاحب یعنی نجم رانا صاحب ننکانہ صاحب سے ہیں، اور مجاور حسین صاحب پڑوس سے ہیں۔ وعلیکم السلام مجاور حسین صاحب، سلامت رہیے، آپ کا بھی یوم ولادت رہا اور آپ کے کلام پیش کرتے ہیں۔ بلکہ آپ سے گزارش ہے، جناب مجاور حسین مرزا صاحب سے گزارش ہے جو کہ پڑوس سے ہیں ہمارے ساتھ، 15 فروری آپ دنیا میں تشریف لائے، ماشاءاللہ، جیتے رہیے۔ وعلیکم السلام سر، ہمارے پڑوسی شاعر ہیں جناب مجاور مرزا صاحب، قلمی نام مجاور مرزا، اور فیس بک پر مجاور حسین کے نام سے آئی ڈی ہے آپ کی۔ آپ کا یوم ولادت 15 فروری رہا، اگر آپ کلام عطا فرمائیں گے تو خوشی ہوگی۔ بندہ سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہے، اگرچہ ابھی طبیعت پوری طرح بحال نہیں ہے، لیکن بندہ حاضر ہے۔ شب کے اس پہر ہمارا ساتھ دینے والوں کا بہت شکریہ، اور اگر آپ ہیں تو آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ جناب مجاور حسین صاحب یعنی مجاور مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بھلا کہاں سے؟ بلند شہر، پڑوس سے۔ آپ کا آبائی تعلق جہانگیر آباد سے ہے اور آپ بلند شہر میں ہیں۔ آپ آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے، مجاور حسین مرزا صاحب۔ مرزا مجاور حسین سانکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھتا ہے آسماں چاروں طرف، دیکھتا ہے آسماں چاروں طرف، روشنی کا کارواں چاروں طرف، دیکھتا ہے آسماں چاروں طرف، روشنی کا کارواں چاروں طرف، کس کی ہے آہو فغاں چاروں طرف، کس کی ہے آہو فغاں چاروں طرف، کون ہے گریاں کناں چاروں طرف، ان کے آنے کی خبر مل جائے گر، ان کے آنے کی خبر مل جائے گر، میں بچھاؤں آسماں چاروں طرف، اور پھول سب بکھرے پڑے ہیں دشت میں، پھول سب بکھرے پڑے ہیں دشت میں، دیکھتی ہے ایک ماں چاروں طرف۔ یہ بتاتی ہے ستاروں کی چمک، یہ بتاتی ہے ستاروں کی چمک، ہے فضا میں کہکشاں چاروں طرف، کس نے چھلنی کر دیا یہ دل کا پھول، کس نے چھلنی کر دیا یہ دل کا پھول، زخم ہیں دل میں نہاں چاروں طرف، اٹھ گئی آنگن میں جب سے ایک فصیل، اٹھ گئی آنگن میں جب سے ایک فصیل، سونا سونا ہے مکان چاروں طرف، دیکھتا ہے آسماں چاروں طرف، روشنی کا کارواں چاروں طرف۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مرزا مجاور حسین سانکھنوی صاحب، بلند شہر، 15 فروری دنیا میں تشریف لانے والے پڑوسی شاعر۔ فرماتے ہیں کہ تیر و خنجر سے نہ تلواروں سے، تیر و خنجر سے نہ تلواروں سے، ہم نے اشکوں سے جنگ جیتی ہے،
شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے جناب مرزا مجاور حسین صاحب. شعائیں پھوٹتی رہتی ہیں نوکے مشگاں سے. مرزا مجاور حسین صاحب فرماتے ہیں شعائیں پھوٹتی رہتی ہیں نوکے مشگاں سے، نہ جانے کون سا سورج ہے میری آنکھوں میں. شاعری سچ بولتی ہے جناب مرزا مجاور حسین صاحب. مجاور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فلک پہ ٹانک دیے ہم نے آنکھ کے آنسو، فلک پہ ٹانک دیے ہم نے آنکھ کے آنسو، یہ آسمان پہ ہے کائنات اشکوں کی. فلک پہ ٹانک دیے ہم نے آنکھ کے آنسو، یہ آسمان پہ ہے کائنات اشکوں کی. شاعری سچ بولتی ہے جناب مجاور مرزا صاحب. ایک شعر اور ہے مجاور مرزا صاحب کا اور پھر بڑھتے ہیں اور آگے. مجاور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ پرانی یادوں کے کچھ بیج میں نے بوئے تھے، پرانی یادوں کے کچھ بیج میں نے بوئے تھے کہ ان میں عشق و محبت کے پیڑ اگ آئے. پرانی یادوں کے کچھ بیج میں نے بوئے تھے کہ ان میں عشق و محبت کے پیڑ اگ آئے. شاعری سچ بولتی ہے جناب مجاور مرزا صاحب. جیتے رہیے. 15 فروری دنیا میں تشریف لائے آپ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. اور آپ کہاں ہیں؟ جی آپ احباب. جی فہیم کمال پوری صاحب پڑوسی شاعر. جزاک اللہ. بہت شکریہ فہیم کمال پوری صاحب. عظمت باری صاحب بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آ گئے کلکتہ سے. ڈاکٹر شاہد فروغی سر. جزاک اللہ. ابھی مکمل نہیں ہوا ہے سلسلہ، بہرحال بہتری ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. قدر بہتر ہے سلسلہ. کلکتہ سے ایک بار پھر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، پڑوسی شاعر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر.
اور شعراء کرام کے ہم خاصے مقروض ہو گئے. گزشتہ دنوں غیر حاضری کی وجہ سے کافی کام پینڈنگ رہا. اچھا، پڑوسی شعراء کرام سے گزارش ہے کہ ذرا فرمائیے گا کہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی کیا حالت ہے، کیسے ہیں وہ؟ 15 فروری 1935 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر ڈاکٹر بشیر بدر صاحب، جن کا خاندانی نام سید محمد بشیر ولدیت سید محمد نذیر، جو کہ ایک پولیس افسر رہے. سید محمد نذیر صاحب پولیس افسر رہے. ان کے فرزند ہیں سید محمد بشیر، قلمی نام ڈاکٹر بشیر بدر، بھوپال. 15 فروری 1935 دنیا میں تشریف لائے. ہمارے ساتھ جو پڑوسی شعراء کرام ہیں، وہ ہمیں ان سے یہ سوال ہے کہ آگاہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی کیا حالت ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اب ان کی حالت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. منور رانا صاحب تو ریلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب 15 فروری 1935 دنیا میں تشریف لائے. فرمایا کہ کہاں آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی، کہاں آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی. کہاں آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی. میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا، میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا، تمہاری محبت اگر ساتھ ہوگی. چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی. جہاں والوں میں نئے پھول آئے، جہاں والوں میں نئے پھول آئے، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. اور چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضو تک، چراغوں کی لو سے ستاروں کی ضو تک، تمہیں میں ملوں گا جہاں رات ہوگی. اور جہاں وادیوں میں نئے پھول آئے، جہاں وادیوں میں نئے پھول آئے، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. اور صداؤں کو الفاظ ملنے نہ پائیں، صداؤں کو الفاظ ملنے نہ پائیں، نہ بادل گھریں گے نہ برسات ہوگی. اور مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. کہاں آنسوؤں کی یہ سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے نئی بات ہوگی. شاعری سچ بولتی ہے. ڈاکٹر بشیر بدر صاحب 15 فروری 1935 دنیا میں تشریف لانے والے پڑوسی شاعر کا ذکر خیر ہے. ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں کہ حیدرآباد سے ہمارے شاعر، پاکستانی شاعر محسن سلیم بھائی. وعلیکم السلام سر، سلامت رہیے، جزاک اللہ. محسن سلیم بھائی حیدرآباد میں مقیم ہیں اور کچھ عرصے کے لیے کراچی تشریف لائے اور اب مقرر حیدرآباد میں ہیں. سلامت رہیے محسن سلیم صاحب.
ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ذکر خیر ہے، جنہوں نے فرمایا کہ نہ جی بھر کے دیکھا، آپ کے لیے ہے محسن سلیم بھائی کہ آپ یہاں کراچی تشریف لائے اور آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی اور آپ پھر واپس حیدرآباد چلے گئے۔ تو یہ کلام ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا، بالخصوص یہ مطلع محسن سلیم بھائی آپ کی نظر کے نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی، اور اجالوں کی پریاں نہانے لگیں، اجالوں کی پریاں نہانے لگیں، ندی گنگنائی خیالات کی، اور میں چپ تھا تو چلتی ہوا رک گئی، میں چپ تھا تو چلتی ہوا رک گئی، زباں سب سمجھتے ہیں جذبات کی، مقدر میری چشم پر آب کا، مقدر میری چشم پر آب کا، برستی ہوئی رات برسات کی، اور کئی سال سے کچھ خبر ہی نہیں، کئی سال سے کچھ خبر ہی نہیں، کہاں دن گزارا کہاں رات کی، نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، بڑی آرزو تھی ملاقات کی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا کلام پیش کیا گیا۔ محسن سلیم بھائی فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی جذبات ادھر بھی ہیں، کیا بات ہے، جیتے رہیے سر۔ پڑوسی شعراء کرام کہاں چلے گئے؟ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، سر فرمائیے گا ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے بارے میں، ہم لا علم ہیں، کیسے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر صاحب؟ وہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے کیا خوب فرمایا کہ محسن سلیم بھائی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے، کہ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، ابھی راہ میں کئی موڑ ہیں، کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تمہیں جس نے دل سے بھلا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب 15 فروری 1935 کانپور میں پیدا ہوئے، والد پولیس آفیسر تھے، سید محمد نذیر ان کی والدیت ہے۔ بشیر بدر صاحب نے جماعت سوم تک کانپور کے حلیم مسلم کالج سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور والد صاحب جو کہ پولیس آفیسر تھے ان کا تبادلہ اٹاوا ہو گیا، جہاں محمد صدیق اسلامیہ کالج سے بشیر بدر صاحب نے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا، اور والد صاحب کی وفات کے بعد تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر ذمہ داری ڈاکٹر بشیر بدر صاحب پر آن پڑی، اور اس وقت 85 روپے ماہوار پر ڈاکٹر صاحب بھی پولیس میں ملازم ہو گئے۔ پولیس ملازمت کے دوران اپنی چچا زاد قمر جہاں سے شادی ہو گئی۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو لڑکپن سے ہی شاعری کا شوق تھا۔ جب وہ 7ویں جماعت میں تھے
ان کی غزل نیاز فتح پوری صاحب کے رسالے نگار میں شائع ہوئی، جس پر اٹاوا کے ادبی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی، اور اس طرح 20 برس کی عمر کو پہنچتے پہنچتے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی غزلیں ان کے اپنے وطن کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کئی رسالوں میں شائع ہونے لگیں اور ادبی حلقوں میں ان کی شناخت بن گئی۔ تعلیمی سلسلہ جو کہ منقطع ہو گیا تھا، اس کے کئی برسوں کے بعد ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے از سر نو اپنی علمی صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ کیا اور جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ادیب اور ماہر اور ادیب کامل کے امتحانات پاس کیے، بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ اسی دوران بی اے کے بعد انہوں نے 1967 میں پولیس کی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ 1974 میں ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنے کے بعد کچھ عرصہ عارضی طور پر علی گڑھ یونیورسٹی میں درس و تدریس کا شعبے سے وہ وابستہ رہے، پڑھاتے رہے، اور پھر میرٹھ یونیورسٹی میں تقرر ہوا ان کا۔ اسی دوران مشاعروں میں مقبولیت بڑھتی رہی۔ 1984 میں جبکہ وہ عالمی مشاعرے میں ماہ مئی میں پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 1986 میں ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے بھوپال کی ڈاکٹر راحت سلطان صاحبہ سے شادی کر لی، اور 1987 میں سامعین کرام میرٹھ فسادات میں ان کا گھر لوٹ کر جلا دیا گیا تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا، ہمارے جو سامعین اس وقت موجود تھے۔ بالآخر بھوپال میں سکونت اختیار فرمائی اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت میں بھی کمی آتی گئی۔ اب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے، بہرحال علیل ہیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو وہاں کی حکومت نے پدم شری کے خطاب سے بھی نوازا، ساہتیہ اکیڈمی کے علاوہ مختلف ریاستی اردو اکیڈمیوں سے بھی ایوارڈ ملے۔ ان کے مجموعہ جات کے نام ہیں اکائی، امیج، آمد، آس، آسمان، آہٹ اور کلیات شامل ہیں۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے کلام سے محسن سلیم بھائی نے حیدرآباد سے انتخاب بھیجا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شعر ہے، کیا انتخاب ہے اور کیا بات ہے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کی، اور محسن سلیم بھائی آپ کے انتخاب کی بھی داد ہے۔ یہ شعر ہمارے حافظے میں تھا لیکن آپ لے آئے، اچھا کیا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محسن سلیم بھائی، عمدہ انتخاب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے کلام سے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ بہت شکریہ محسن سلیم بھائی، جیتے رہیے۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی، نوجوان شاعر، پڑوسی شاعر سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب، خوش آمدید، اور فرمائیے گا ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے بارے میں آپ کے علم کے مطابق کیا صورت ہے ان کی؟ یادداشت تو جاتی رہی ہے اور علیل بھی ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کچھ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کے بارے میں؟ بہرحال آج کے پروگرام میں 15 فروری ان کا یوم ولادت رہا، اور اب تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ 12:39 سے 16 فروری سن 2024 بندہ سما خراشی کے لیے حاضر ہوا ہے، باوجود اس کے کہ ابھی مکمل صحت یابی نہیں ہے، تاہم پہلے سے قدرے بہت بہتر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور یہاں اسٹوڈیو میں کام بھی جاری ہے۔ اس سے قبل بھی ہم حاضری لگانے آئے تھے اور 1.5 گھنٹے تک ہم بولتے رہے، بہت سے کلام پیش کیے گئے، لیکن وہ میوٹ ہو گیا سلسلہ اور آواز اس میں نہیں آ سکی، اس کے لیے بندہ معذرت خواہ ہے۔
محسن سلیم بھائی جیتے رہیے. سرفراز علی دانش سانکھنوی نوجوان پڑوسی شاعر، جزاک اللہ. اچھا، ہمارے عہد کے کچھ شعراء کرام کے کلام پیش کر رہے ہیں. فیصل آباد پنجاب پاکستان سے تعلق ہے. ریاض سعودی عرب میں مقیم شاعر ہیں جناب شاہد خیالوی صاحب. چھوٹے بھائی سلامت رہیے. شاہد خیالوی بھائی ہمارے قلم قبیلے کے 15 فروری 1979 دنیا میں تشریف لائے. فیصل آباد پنجاب پاکستان سے تعلق ہے. ریاض سعودی عرب میں مقیم ہے. شاہد خیالوی صاحب نے فرمایا کہ کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر. کیا کہنے شاہد خیالوی صاحب. کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر. میں دیکھنے لگا تھا ستاروں سے بھی پرے، میں دیکھنے لگا تھا ستاروں سے بھی پرے، پھر وقت لے گیا میری آنکھیں نکال کر. ہیں بستیاں بلا کی تپش کی لپیٹ میں، ہیں بستیاں بلا کی تپش کی لپیٹ میں، پچھتا رہا ہوں میں نیا سورج اچھال کر. اور کچھ لوگ اپنے لوگوں سے لڑتے ہوئے مرے، ہائے ہائے ہائے. کچھ لوگ اپنے لوگوں سے لڑتے ہوئے مرے، ارے دفنا دیا گیا انہیں جھنڈوں میں ڈال کر. شاہد خلوص و مہر کے موتی نہ مل سکے، شاہد خلوص و مہر کے موتی نہ مل سکے. میں آ گیا ہوں وقت کا ساگر کھنگال کر. کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر. میں دیکھنے لگا تھا ستاروں سے بھی پرے، میں دیکھنے لگا تھا ستاروں سے بھی پرے، پھر وقت لے گیا میری آنکھیں نکال کر. ہیں بستیاں بلا کی تپش کی لپیٹ میں، ہیں بستیاں بلا کی تپش کی لپیٹ میں، پچھتا رہا ہوں میں نیا سورج اچھال کر. کچھ لوگ اپنے لوگوں سے لڑتے ہوئے مرے، دفنا دیا گیا انہیں جھنڈوں میں ڈال کر. شاہد خلوص و مہر کے موتی نہ مل سکے، شاہد خلوص و مہر کے موتی نہ مل سکے. میں آ گیا ہوں وقت کا ساگر کھنگال کر. کب تک میں رکھوں دل کو، کب تک میں رکھوں درد کو دل میں سنبھال کر، اے رب دو جہاں میرے آنسو بحال کر. شاعری سچ بولتی ہے. جناب شاہد خیالوی صاحب عہد حاضر کے پاکستانی شاعر، تعلق ہے آپ کا فیصل آباد پنجاب پاکستان سے. آپ ریاض سعودی عرب میں مقیم ہیں.
15 فروری 1979 دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیے۔ اور نوجوان شاعر کراچی پاکستان سے جناب غضنفر غزنی صاحب، جیتے رہیے۔ نوجوان شاعر کراچی پاکستان سے ہیں غضنفر غزنی، کیا بات ہے، جیتے رہیے، خوش آمدید کہتے ہیں غضنفر غزنی نوجوان شاعر۔ سرفراز علی دانش سانکھنوی صاحب نوجوان پڑوسی شاعر۔ محسن سلیم بھائی ہمارے عہد کے، ہمارے قریبی عمر کے شاعر محسن سلیم بھائی حیدرآباد سے ہیں، بہت شکریہ محسن سلیم بھائی، کیا بات ہے آپ کی۔ فراز بدر صاحب خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شب کے اس پہر فراز بدر صاحب نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا کہ آپ ساتھ ہیں، اور ابھی ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا ذکر خیر ہوا اور فراز بدر صاحب بھی آ گئے ہیں، کیا بات ہے آپ کی۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، فراز بدر صاحب، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب فرمایا یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو، ارے کوئی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے، اسے چپ کے پڑھا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، ارے یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ اور ان کا یہ شعر فراز بدر صاحب، ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کا یہ شعر آپ کی نظر کہ کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، کبھی حسن پردہ نشیں بھی ہو ذرا عاشقانہ لباس میں، جو میں بن سنور کے کہیں چلوں میرے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ جی آپ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فراز بدر صاحب جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ کراچی پاکستان سے فراز بدر صاحب، جیتے رہیے، آپ بھی سلامت رہیے، دعاؤں سے نوازا آپ نے، جیتے رہیے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جس قدر ہمت ساتھ دے گی۔ آج 16 فروری ہے، اگرچہ بہت سے شعراء کرام کے کلام پیش کرنے سے قاصر رہے ہم، اچھا 15 فروری کو ایک اور شاعر ہیں، ان کا تعلق ہے بہاول پور سے، اور یہ بھی بیرون ملک کوریا میں مقیم ہیں۔ 15 فروری دنیا میں تشریف لائے، ان کا تخلص سائم ہے، سواد سے سائم، عبدالباسط سائم صاحب، بہاول پور پنجاب پاکستان، کوریا میں مقیم شاعر، مجموعہ کلام عکس جنوب۔ عبدالباسط سائم صاحب، آپ کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ماں تیرے نام میرے سفر میری منزلیں، ماں تیرے نام میرے سفر میری منزلیں، ماں تیرے نام میری محبت کے رات دن۔ سبحان اللہ۔ عبدالباسط سائم صاحب
شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے رنگوں میں الجھنے کو محبت سمجھا، تم نے رنگوں میں الجھنے کو محبت سمجھا، تم نے دیکھا ہی نہیں پھول کا خوشبو ہونا، تم نے رنگوں میں الجھنے کو محبت سمجھا، تم نے دیکھا ہی نہیں پھول کا خوشبو ہونا، میں کہ ہم ہونے کو کہتے ہیں محبت صائم۔ کیا بات ہے! میں کہ ہم ہونے کو کہتے ہیں محبت صائم، عشق ہوتا ہے اسی میں کا فقط تو ہونا۔ کیا بات ہے! واہ واہ! تم نے رنگوں میں الجھنے کو محبت سمجھا، تم نے دیکھا ہی نہیں پھول کا خوشبو ہونا، اور میں کہ ہم ہونے کو کہتے ہیں محبت صائم، عشق ہوتا ہے اسی میں کا فقط تو ہونا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عبدالباسط صائم صاحب فرمایا کہ ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی تصویر سے ہے، ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی تصویر سے ہے، مسئلہ خواب نہیں خواب کی تعبیر سے ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی تصویر سے ہے، مسئلہ خواب نہیں خواب کی تعبیر سے ہے۔ جمع خود کرتے ہیں ہر قسم کی مشکل صائم، جمع خود کرتے ہیں ہر قسم کی مشکل صائم، اور شکوہ ہمیں انسان کی تقدیر سے ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالباسط صائم صاحب کوریا میں مقیم پاکستانی شاعر، تعلق بہاولپور پنجاب پاکستان، مجموعہ کلام عکس جنوں، 15 فروری دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہے 16 فروری 12:52، اور شب کے اس پہر بندہ سما خراشی کے لیے حاضر ہے، اور جو ہمارے احباب اس وقت ساتھ نہیں جڑ سکے ہیں ان تک بھی یہ پروگرام پہنچ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا دیں گے کہ آپ نے پروگرام سماعت فرمایا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ جی سامعین اکرام، 12:54، 16 فروری سن 2024، ہمارے ایک اور جانے پہچانے صحافی، شاعر، براڈ کاسٹر جناب شہاب الدین شہاب صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام احباب پہچان گئے ہوں گے۔ شہاب الدین شہاب صاحب 16 فروری آج ہی کی تاریخ 1956 دنیا میں تشریف لائے۔ جاپانی صنف سخن ہائیکوز پر
ان کی زیادہ توجہ ہے شاعری میں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ نے یقیناً انہیں ملاحظہ فرمایا ہوگا، شہاب الدین شہاب صاحب، ہم بھی لڑکپن میں انہیں دیکھتے رہے، خبریں سنا کرتے تھے ہم ان کی زبانی پاکستان ٹیلی ویژن پہ۔ شہاب الدین شہاب صاحب ماشاءاللہ شاعری بھی فرماتے ہیں، اور جاپانی صنف سخن ہے ہائیکو۔ اس میں ان کی چند ہائیکوز ہیں جس میں انہوں نے فرمایا کہ سرد رات کا ذکر ہے، کہ یخ بستہ راتیں، یہ 5-7-5 کے اوزان ہیں اس کے، جاپانی صنف سخن ہائیکو، جس میں 3 مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے، یعنی 5-7-5 کے اوزان میں۔ یخ بستہ راتیں آتش دان میں روشن ہیں، یادیں ہی یادیں۔ یخ بستہ راتیں آتش دان میں روشن ہیں، یادیں ہی یادیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شہاب الدین شہاب صاحب، صحافی، شاعر، براڈ کاسٹر۔ مقیم کراچی پاکستان۔ جناب شہاب الدین شہاب صاحب، سر سلامت رہیے، جیتے رہیے سر۔ بڑے بھائی 1956 16 فروری 1956 دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیں سر۔ ایک اور ہائیکو میں فرمایا کہ ایک آوارہ شام، ساحل ٹھنڈی ریت، ہوا یاد آتا ایک نام۔ کیا کہنے، ایک آوارہ شام، ساحل ٹھنڈی ریت، ہوا یاد آتا ایک نام۔ جناب شہاب الدین شہاب صاحب، جناب شہاب الدین شہاب صاحب کی چند ہائیکوز اور پیش خدمت ہیں۔ جاپانی صنف سخن 5-7-5 کے اوزان۔ ہائیکو میں فرمایا جناب شہاب الدین شہاب صاحب نے کہ دھڑکن کے اندر تیرے قدموں کی آواز، دل ہے راہ گزر۔ دھڑکن کے اندر تیرے قدموں کی آواز، دل ہے راہ گزر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جاپانی صنف سخن ہائیکو، یہ ہائیکوز پیش کی جا رہی ہیں صحافی، شاعر اور براڈ کاسٹر جناب شہاب الدین شہاب صاحب کی، جن کا آج 16 فروری 1956 میں دنیا میں تشریف لائے۔ 16 فروری آج یوم ولادت ہے ان کا۔ بارش کا منظر کھڑکی سے لے آئی ہے تیز ہوا اندر۔ کیا کہنے، بارش کا منظر
کھڑکی سے لے آئی ہے تیز ہوا اندر. اور بارش کے حوالے سے ایک جگہ فرمایا، یہ ہائیکو نہیں ہے، فرمایا کہ بارشوں کے موسم میں کھڑکیوں کے شیشوں پر جھلملاتے قطروں میں کس کی یاد روشن ہے. بارشوں کے موسم میں کھڑکیوں کے شیشوں پر جھلملاتے قطروں میں کس کی یاد روشن ہے. شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے. جناب شہاب الدین شہاب صاحب، شاعر و براڈ کاسٹر اور صحافی، مقیم کراچی، پاکستان، 16 فروری آج ہی کی تاریخ 1956 دنیا میں تشریف لائے. سلامت رہیے شہاب الدین شہاب صاحب. سامعین اکرام، 1:02 ہو چکے ہیں. 16 فروری. باقاعدہ کوئی تیاری نہیں ہے پروگرام کی، ایٹ رینڈم کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ شہاب الدین شہاب صاحب نے کچھ بہت دنوں سے کچھ شیئر نہیں کیا اپنا کلام. ڈھیروں دلی دعائیں شہاب الدین شہاب صاحب سر. بہاولپور پنجاب پاکستان سے تعلق عبدالباسط سائم صاحب جو کہ کوریا میں ہیں،
ڈاکٹر عبد الباسط صائم، کیا بات ہے، یہ انکشاف بھی ہوا کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الباسط صائم صاحب فرماتے ہیں اپنی غزل میں کہ رہتا نہ ہو اگر کوئی دل کے مکان میں، رہتا نہ ہو اگر کوئی دل کے مکان میں، جالے سے لگنے لگتے ہیں جسم اور جان میں، رہتا نہ ہو اگر کوئی دل کے مکان میں، جالے سے لگنے لگتے ہیں جسم اور جان میں، اور ہم یوں ہی خالی ہاتھ نہیں آئے لوٹ کر، ہم یوں ہی خالی ہاتھ نہیں آئے لوٹ کر، اوہام بک رہے تھے خرد کی دکان میں، اور پگڑی اسی کی اونچی ہے، اونچا اسی کا نام، پگڑی اسی کی اونچی ہے، اونچا اسی کا نام، سچ بولنے کی ریت ہو جس خاندان میں، اور پرکھوں کے ساتھ ان کی زباں بھی چلی گئی، پرکھوں کے ساتھ ان کی زباں بھی چلی گئی، اردو بھی دفن ہو گئی ایک پان دان میں، اور ایک یاد تازہ ہونے لگی ہے برس کے بعد، ایک یاد تازہ ہونے لگی ہے برس کے بعد، ایک پھول کھل رہا ہے میرے خاک دان میں، صائم زبان بندیاں بڑھتی چلی گئیں، صائم زبان بندیاں بڑھتی چلی گئیں، بڑھتے چلے گئے تبھی کانٹے زبان میں، رہتا نہ ہو اگر کوئی دل کے مکان میں، جالے سے لگنے لگتے ہیں جسم اور جان میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ ڈاکٹر عبد الباسط صائم صاحب کوریا میں مقیم پاکستانی شاعر، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، جی اب آپ کی جانب آتے ہیں۔ فہیم کمال پوری صاحب جیتے رہیے، سلامت رہیے، پڑوسی شاعر فہیم کمال پوری صاحب۔ ایک بج کر 10 طارق کاظمی صاحب ہیں ہمارے عہد کے شاعر،
ان کی نظم ہے زندگی کا سچ۔ طارق کاظمی صاحب نے اپنی نظم زندگی کا سچ میں فرمایا کہ زندگی کیا ہے، سوالوں میں گھری سی کیوں ہے۔ زندگی کیا ہے، سوالوں میں گھری سی کیوں ہے، دھند آلود اجالوں میں گھری سی کیوں ہے۔ اب تو لگتا ہے اسی درد کو جینا ہوگا۔ زندگی زہر ہے لیکن اسے پینا ہوگا۔ زندگی تلخ حقیقت کے سوا بھی کچھ ہے۔ زندگی مال غنیمت کے سوا بھی کچھ ہے۔ مقصد زیست اگر کچھ ہے تو اے جان قرار، پھر اسی رنگ کے پیکر کے لیے آئے گی بہار۔ شکوے درد جگر اور شب غم رکھ دیں، مسکرائیں تو کسی زخم پر مرہم رکھ دیں۔ اب خوشی درد کے ماروں کی ہنسی میں ڈھونڈیں، اور کیا اپنی خوشی میں ڈھونڈیں۔ زندگی بانٹ دیں تو درد بھی بٹ جاتا ہے، وقت جو بار ہو آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ وقت جو بیت گیا خاک ہوا ہے مجھ پر، سچ جلی معنوں میں ادراک ہوا ہے مجھ پر۔ زندگی سچ ہے تو راحت کے سوا کچھ بھی نہیں، اب میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زندگی کیا ہے، سوالوں میں گھری سی کیوں ہے، دھند آلود اجالوں میں گھری سی کیوں ہے۔ اب تو لگتا ہے اسی درد کو جینا ہوگا۔ زندگی زہر ہے لیکن اسے پینا ہوگا۔ زندگی تلخ حقیقت کے سوا بھی کچھ ہے۔ زندگی مال غنیمت کے سوا بھی کچھ ہے۔ مقصد زیست اگر کچھ ہے تو اے جان قرار، پھر اسی رنگ کے پیکر لیے آئے گی بہار۔ شکوے درد جگر اور شب غم رکھ دیں، مسکرائیں تو کسی زخم پر مرہم رکھ دیں۔ اب خوشی درد کے ماروں کی ہنسی میں ڈھونڈیں، اور کیا اپنی خوشی میں ڈھونڈیں۔ زندگی بانٹ دیں تو درد بھی بٹ جاتا ہے، وقت جو بار ہو آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ وقت جو بیت گیا خاک ہوا ہے مجھ پر، سچ جلی معنوں میں ادراک ہوا ہے مجھ پر۔ زندگی سچ ہے تو راحت کے سوا کچھ بھی نہیں، اب میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، اب میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب طارق کاظمی صاحب کی نظم زندگی کا سچ۔ جناب طارق کاظمی صاحب کی غزل بھی سماعت فرمائیے۔ 1:15 طارق کاظمی صاحب فرماتے ہیں اپنی غزل میں کہ عشق کو ترجمان بھی دے دے،
عشق کو ترجمان بھی دے دے، دل دیا ہے زبان بھی دے دے۔ عشق کو ترجمان بھی دے دے، دل دیا ہے زبان بھی دے دے۔ یہ جہاں ہے محبتوں کا حریف، یہ جہاں ہے محبتوں کا حریف، دوسرا ایک جہان بھی دے دے۔ اور جب زمیں ڈال دی ہے قدموں میں، جب زمیں ڈال دی ہے قدموں میں، تو مجھے آسمان بھی دے دے۔ اور شان ہوتی ہے یہ مجاہد کی، شان ہوتی ہے یہ مجاہد کی، دشمنوں کو امان بھی دے دے۔ اے خدا دل بھی ایک مسجد ہے، اے خدا دل بھی ایک مسجد ہے، کوئی اس میں اذان بھی دے دے۔ آج مقتل میں چل کے اے طارق، آج مقتل میں چل کے اے طارق، آخری امتحان بھی دے دے۔ عشق کو ترجمان بھی دے دے، دل دیا ہے زبان بھی دے دے۔ یہ جہاں ہے محبتوں کا حریف، دوسرا ایک جہان بھی دے دے۔ عشق کو ترجمان بھی دے دے، دل دیا ہے زبان بھی دے دے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب طارق کاظمی صاحب۔ سلامت رہیے طارق کاظمی صاحب۔ 14 فروری دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ اچھا چلتے ہیں، بہت سے شعراء کرام کے کلام ہیں۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، طارق کاظمی صاحب پڑوسی شاعر کے کلام کے بعد بڑھتے ہیں اور آگے۔ کیا بات ہے، 16 جی 16 فروری حماد، ننے منے پیارے پیارے حماد، ڈھیروں دلی دعائیں۔ آج آپ کا بھی یوم ولادت ہے حماد، جیتے رہیے۔ حماد ابراہیم ابن حماد ابراہیم ابن ابراہیم شوبی، نوجوان شاعر ابراہیم شوبی کے فرزند حماد ابراہیم کا بھی یوم ولادت ہے آج 16 فروری، جیتے رہیے حماد۔
حماد ابراہیم شوبی کے فرزند حماد، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے والد، یعنی حماد ابراہیم کے والد ابراہیم شوبی فرماتے ہیں کہ کام آئے نہ استعارے تک، کام آئے نہ استعارے تک، لفظ پہنچے نہیں ہمارے تک، کام آئے نہ استعارے تک، لفظ پہنچے نہیں ہمارے تک، آسرا ہے تیرا گروں گا نہیں، آسرا ہے تیرا گروں گا نہیں، یار میرے تیرے سہارے تک، کس لیے در بدر بھٹکتے ہو، کس لیے در بدر بھٹکتے ہو، آؤ چھوڑ آؤں میں کنارے تک، اور عشق نے کھینچ ہی لیا آخر، عشق نے کھینچ ہی لیا آخر، آ گیا لوٹ کے تمہارے تک، اور توڑ لاتا کسی کی خاطر میں، توڑ لاتا کسی کی خاطر میں، ہاتھ پہنچا نہیں ستارے تک، اور یہ تو خصلت ہے آدمی کی میاں، یہ تو خصلت ہے آدمی کی میاں، یعنی آتا نہیں خسارے تک، باز آتا نہیں خسارے تک، اور کیسا عاشق ہے وہ تیرا شوبی، کیسا عاشق ہے، کیسا عاشق ہے وہ تیرا شوبی، جو سمجھتا نہیں اشارے تک، کام آئے نہ استعارے تک، لفظ پہنچے نہیں ہمارے تک، آسرا ہے تیرا گروں گا نہیں، آسرا ہے تیرا گروں گا نہیں، یار میرے تیرے سہارے تک، شاعری سچ بولتی ہے ابراہیم شوبی، کیا کہنے۔ اور ابراہیم شوبی کا ایک ابراہیم شوبی کے فرزند ہیں حماد، ان کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ ڈھیروں دلی دعائیں حماد دادا کی جانب سے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ ابراہیم شوبی کا انتخاب حیدر کے شاعر جمال احسانی صاحب کے کلام سے ابراہیم شوبی کا انتخاب ہے کہ چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، جو پہلے روز سے دو آنگنوں میں تھا حائل، جو پہلے روز سے دو آنگنوں میں تھا حائل، وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا، یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا،
ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو، ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو، نشانے پر بھی نہ تھا اور کمان میں بھی نہ تھا۔ جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ، جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ، اسے بھی یاد نہ تھا میرے دھیان میں بھی نہ تھا۔ چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جو پہلے روز سے دو آنگنوں میں تھا حائل، وہ فاصلہ تو زمین آسمان میں بھی نہ تھا۔ یہ غم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہو نہ سکے، یہ رنج ہے کہ کوئی درمیان میں بھی نہ تھا۔ ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو، نشانے پر بھی نہ تھا اور کمان میں بھی نہ تھا۔ ہوا نہ جانے کہاں لے گئی وہ تیر کے جو، نشانے پر بھی نہ تھا اور کمان میں بھی نہ تھا۔ جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ، جمال پہلی شناسائی کا وہ ایک لمحہ، اسے بھی یاد نہ تھا میرے دھیان میں بھی نہ تھا۔ چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا، یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جمال احسانی صاحب کے کلام سے، انتخاب ابراہیم عابدی۔ ابراہیم عابدی کا قلمی نام ہے ابراہیم شوبی پسر من۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جمال احسانی صاحب کے کلام سے عمدہ انتخاب۔ جناب شہاب الدین شہاب صاحب، معروف صحافی، براڈ کاسٹر اور شاعر، جن کا آج یوم ولادت ہے، اپنی ہائیکو میں فرمایا کہ پیروں کی زنجیر جلدی ٹوٹنے والی ہے، اے دل اے کشمیر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے شہاب الدین شہاب صاحب، آپ کا ایک شعر ہے کہ قدم بڑھائے نئی کامیابیوں کی طرف، قدم بڑھائے نئی کامیابیوں کی طرف، میں اس کو بھول گیا راستہ بناتے ہوئے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ مطلع ہے ان کا کہ حصار ذات سے اس کے قریب آنے تک، حصار ذات سے اس کے قریب آنے تک، انا کا ایک تسلسل ہے سر جھکانے تک، حصار ذات سے اس کے قریب آنے تک،
انا کا ایک تسلسل ہے سر جھکانے تک۔ شاعری سچ بولتی ہے، شہاب الدین شہاب صاحب، معروف براڈ کاسٹر، صحافی، عہد حاضر کے معروف شاعر، 16 فروری دنیا میں تشریف لائے۔ سلامت رہیں سر۔ حماد اور شہاب الدین شہاب صاحب آپ کے یوم ولادت کے موقع پر سلیم فوز صاحب کا یہ شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ تمہاری سالگرہ پر یہی دعا ہے تمہیں۔ جی آپ کی بھی ہے، آپ کے لیے بھی سلیم فوز صاحب کا یہ شعر کہ تمہاری سالگرہ پر یہی دعا ہے تمہیں، فلک پر جتنے ستارے ہوں اتنی خوشیاں ملیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، تمہاری سالگرہ پر یہی دعا ہے تمہیں، فلک پر جتنے ستارے ہوں اتنی خوشیاں ملیں۔ جناب شہاب الدین شہاب صاحب آپ کے لیے اور حماد ابراہیم آپ کے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ جی سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ سلمہ خراشی کے لیے بندہ معذرت خواں ہے۔